بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما هو اہل، وصلی اللہ علی محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 57، فصل 4 عدل الہی میں گفتگو تھی، اور مبحث نمبر 4 کہ خداوند عالم کے جتنے بھی افعال ہیں وہ با مقصد ہیں، ان کے افعال کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اس حوالے سے آج تیسری گفتگو ہے، اور یہ گفتگو تھی تکلیف کے حوالے سے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو کچھ تکالیف دی ہیں، کچھ چیزیں واجب قرار دی ہیں اور کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، تو اس حوالے سے گفتگو تھی۔ قال وَإِلَّا كَانَ مُغْرِيًا بِالْكَبِيهِ حَيْثُ خَلَقَ الشَّهَوَاتِ وَالْمَيْلِ الْكَبِيهِ وَالنَّفُورَ عَنِ الْحَسَنِ فلا بد من ضاجر وهو التکلیف۔ یہ عبارت ہم پچھلے درس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ خداوند عالم نے تکالیف کیوں واجب قرار دی ہیں، بعض چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ایک مکلف اور انسان کے لیے۔ کیوں انسان کو مکلف قرار دیا ہے؟ فرماتے اگر خداوند عالم تکلیف نہ دے، واجبات، محرمات، یہ چیزیں اگر انسان پہ نہ ڈالے، تو خود خداوند عالم کی ذات مغرین کا معنی کیا تھا داعین، خود سبب بنے گا کہ انسان کبھی فعل کو انجام دے۔ کیونکہ خداوند عالم نے انسان کے اندر شہوات کو پیدا کیا ہے اور کبھی چیزوں کی طرف میلان پیدا کیا ہے، اچھائی سے نفرت کرنا یہ انسان کی طبیعت میں ڈال دیا ہے، لذا فلا بد من زاجر، بس ضروری ہے کہ کوئی ان کا منع کرنے والا ہو، وہ تکلیف، اور وہ زاجر تکلیف ہے۔ اقولو، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ھذا اشارۃ الی وجوب التکلیف فی الحکمہ، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ وجوب تکلیف کے اندر حکمت موجود ہے۔ خداوند عالم نے اگر انسانوں کو تکالیف دی ہیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ انسان کے لیے حکمت ہے، خداوند عالم کی حکمت کی بنیاد پہ یہ تکالیف قرار دی گئی ہیں۔ وہو مذہب المعتزلہ، فرماتے معتزلہ کا یہی مذہب ہے، وہو الحق، اور ہمارے نزدیک بھی حق یہی ہے، یعنی امامیہ بھی اسی قول کو قبول کرتے ہیں، خلافا للاشعریہ، لیکن یہ قول اشاعرہ کے خلاف ہے، اشعری اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ فإنهم لم يوجبوا اللہ تعالی شیئا، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی بھی چیز خداوند عالم کی ذات پہ واجب نہیں ہے، لا تکلیفا ولا غیرہ، نہ کوئی تکلیف واجب ہے نہ کسی اور حساب سے۔ تو خلاصہ معتزلہ اور امامیہ کے نزدیک خداوند عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ افراد کو تکالیف دے۔ کیوں؟ والدلیل علی ما قلناہ، اور جو دعویٰ ہم نے کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ انہ لولا ذلک لکان اللہ فاعلا للکبیر، کہ اگر ایسا نہ ہو، خداوند عالم کی ذات تکالیف نہ دے انسان کو، تو خداوند عالم خود کبھی کا فاعل بن جائے گا، کبھی فعل کو انجام دینے والا بن جائے گا۔ کس طرح بیان ذلک، اس کا بیان اس طریقے سے کہ انہ خلق فی العبد الشہوہ والمیل الی القباحر والنفر والتعب عن الحسن، خداوند عالم نے انسان کی طبیعت میں شہوات کو، خواہشات کو پیدا فرمایا ہے، قباحر کبھی چیزوں کی طرف میلان پیدا فرمایا ہے، والنفر والتعب عن الحسن، اور اچھائی سے نفرت اور تعبہ پیدا فرمایا ہے۔ تعبہ ابا سے ابا یا ابی یعنی من کرنا، چونکہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف نہیں جاتا، قبیحات کی طرف زیادہ جاتا ہے، لذا فلو لم یقرر عبدہ، بس خداوند عالم اگر انسان کو، اپنے عبد کو، کس سے مراد ہوئی انسان ہے، اس کے لیے قرار نہ دے، ولم یکلف ہو، اور اس کو تکلیف نہ دے، بے وجوب الواجب وقوع الکبیہ، کہ واجب کو انجام دیا جائے اور کبھی سے دوری کی جائے، کیونکہ کبھی کے اندر کبھ موجود ہے، لذا دوری کرنی چاہیے، واجب کو انجام دینا چاہیے۔ اگر خداوند عالم کی ذات یہ چیز انسان کے اندر قرار نہ دے، تو اسی طرح وَيَعُدُّهُ
اگر اس کو وعدے نہ دے وَيَتَعَوَّدُهُ اور اس کو دھمکیاں نہ دے لَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى مُغْرِيًا لَهُ بِالْكَبِيرِ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خداوند عالم خود دعوت دے رہا ہے انسان کو بالکبی کبھی کا وَالْإِغْرَاءُ بِالْكَبِيهِ كَبِيهٌ اور کبھی کی طرف رغبت پیدا کرنا اور کبھی کی طرف دعوت دینا یہ خود کبھی فعل ہے اور تعالی اللہ عن ذلک خداوند عالم کی ذات کبھی فعل انجام نہیں دیتی۔ پس جہاں تک ثابت ہوا کہ خداوند عالم نے انسانوں کو جو تکالیف دی ہیں وہ حکمت کے ماتحت ہیں۔ قال اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بالآخر خود علم اس بات کا کہ اس کبھی میں مذمت موجود ہے اور جو اچھائی والی بات ہے اس کو انجام دینے کی صورت میں اس کے لیے ثواب ہے، تو صرف یہی علم آیا کافی نہیں تھا اس بات سے کہ انسان کو تکلیف نہ دی جائے، صرف اس کو بتا دیا جاتا کہ یہ چیز تیرے لیے اچھی ہے اور یہ چیز تیرے لیے بری ہے؟ فرماتے ہیں نہ، یہ کافی نہیں ہے۔ قال والعلم غیر کاف، صرف اچھائی اور برائی کا علم اگر خداوند انسان کو دے دیتا تو یہ کافی نہیں تھا۔ کیوں؟ لاستسہال الذم فی قضاء الوتر، کیونکہ مذمت یہ سہل ہو جاتی ہے، مذمت سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے طبیعت میں۔ قضاء الوتر سے مراد کیا ہے؟ طبیعت میں، یعنی اگرچہ انسان کے پاس علم ہے کہ یہ چیز کبھی ہے اور اگر خداوند اس کو حرام قرار نہ دیتی تو اس قسم کی مذمت یہ انسان کے لیے آسان تھی۔ اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی۔ اقول هذا جواب عن سؤال مقدر والعلم غیر کاف لاستسهال الذم فی قضاء الوتر، علامہ حلی کی یہ عبارت یہ جواب ہے ایک مقدر سوال، ایک چھپے ہوئے سوال سے۔ تقدیر السؤال انہ، وہ دفعہ داخل مقدر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ داخل مقدر کیا ہے، تقدیری سوال کیا ہے؟ انہ لما لا یکون العلم باستحقاق ذم الکبیہ زاجرا عنہ، کہ صرف علم کا اس بات کے بارے میں علم کہ کبھی کو انجام دینے سے انسان مذمت کا مستحق ہو جاتا ہے، یہی علم لما لا یکون زاجرا عنہ، یہی صرف کافی کیوں نہیں تھا کہ انسان کو روکتا، تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح والعلم باستحقاق المدح علی الحسن داعیا الیہ، اس بات کا علم کہ مدح علی الحسن کہ اچھے کام کو انجام دینے کی صورت میں انسان مدح کا مستحق ہو جاتا ہے، تو یہی علم داعیا الیہ، یہ صرف علم کیوں کافی نہیں تھا؟ وحینذ لا حاجت الی التکلیف، تو جب یہ علم موجود ہے تو تکلیف کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ لحصول الغرض بدون تکلیف، کیونکہ غرض بغیر تکلیف کے بھی حاصل ہو رہی تھی۔ یعنی کبھی میں جو قبح موجود ہے، حسن میں جو حسن موجود ہے، اسی کا علم کافی ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ سوال ہے۔ اجاب المصنف، تو مصنف نے سوال کا جواب خود پیش فرمایا ہے کہ بأن العلم غیر کاف، علم کافی نہیں ہے، لأنہ کثیرا ما یستسہل الذم علی الکبیہ ما قضاء الوتر منہ، کہ انسان ایک ایسی چیز کو کہ جو اس کی طبیعت میں موجود ہے اس کو جب بار بار انجام دیتا ہے تو مذمت اس کے لیے سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ خاصتاً محصول الدواء الحسیہ التي هي في الاکثر تكون قاہرة للدواء العقلیہ، خصوصاً اس صورت میں کہ جب یہ دوائی حسی، دوائی دائی کی جمع ہے، حسیہ عقلیہ کے مقابلے میں ہے، فرماتے خصوصاً اس صورت میں کہ جب دوائی حسیہ کی جو زیادہ تر قاہر آتے ہیں دوائی عقلیہ پہ وہ حاصل ہوں۔ لہذا اس بنیاد پہ دوائی عقلیہ یعنی علم اور دوائی حسیہ یعنی وہ جذبات و احساسات، تو چونکہ زیادہ تر جذبات و احساسات یہ قاہر ہو جاتے ہیں عقلی دوائی پہ اور علم پہ،
لذا مصنف نے فرمایا کہ علم کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان کو پابند کیا جائے، تکالیف دی جائیں۔ قال وجہۃ حسنہ التعریض للثواب آنی النفع المستحق المقارن للتعظیم والاجلال الذي يستحیل الابتداء به۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس ایک تو یہ کہ علم کافی نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ نا اس تکلیف میں جو حسن موجود ہے صرف وہ کیوں کافی نہیں تھا، اسی طرح اس عقاب کے اندر جو کفر موجود ہے وہ کیوں کافی نہیں تھا؟ تو اس کے جواب میں پیش کریں کہ وجہۃ حسنہ التعریض للثواب، کہ وجہۃ حسنہ اس اس تکلیف میں جو حسن والی جہت ہے وہ پیش کی گئی کس کے لیے؟ ثواب کے لیے، کہ تاکہ انسان کو ثواب حاصل ہو۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ثواب سے مراد ایسا نفع، آنی یہ وضاحت الثواب کی، آنی النفع المستحق المقارن للتعظیم، ثواب سے مراد وہ نفع کہ جس کا استحقاق حاصل ہو اور یہ ملا ہوا ہو تعظیم اور اجلال کو، تعظیم اور اجلال کو، ایسی تعظیم اور اجلال کہ الذی یستحیل الابتداء بہ، کہ جس کے بارے ابتدا کرنا محال ہے، یعنی پہلے عمل انجام دیا جائے اس کے بعد انسان کو ثواب دیا جائے۔ ثواب بغیر تکلیف کے دینا، فرماتے ہیں اس کے اندر استحقاق ختم ہو جاتا ہے۔ اقول ھذا ایضا جواب عن سوال مقدر، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت میں ایک چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے۔ تقدیر السوال، سوال اور پرسے یہ ہے کہ ان جہت حسن تکلیف، تکلیف میں جو اچھائی کی جو جہت ہے وہ دو ہو سکتی ہے، اما حصول العقاب، یا تو عقاب کا حاصل ہونا ہے، وہ باطل قطعاً، فرماتے یہ تو حتماً باطل ہے، اور حصول الثواب، یا یہ کہ جب تکلیف دی جائے اس کے نتیجے میں انسان کو ثواب حاصل ہوگا، فرماتے وہ ایضاً باطل، یہ بھی باطل ہے، لے وجہن دو وجہ پہ، الاول پہلی وجہ کہ ان الکافر الذی یموت علی کفر مکلف مع عدم حصول الثواب له، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کہ جو اپنی کفر کی حالت میں ہی مر جائے وہ بھی مکلف ہے، اس کو بھی تکلیف دی گئی ہے، خوب در حالانکہ اس کو ثواب حاصل نہیں ہوتا، پس تکلیف سے ثواب کا حاصل ہونا فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہے۔ اسی طرح ثانی ان ثواب مقدور للہ تعالی ابتداء، ثواب دینا خداوند عالم کی اپنی قدرت میں ہے، ابتدائی سے خداوند عالم کی ذات اگر چاہے تو انسان کو ثواب عطا فرما سکتی ہے، لذا فلا فائدہ فی توسط التکلیف، درمیان میں تکلیف کے لے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال تھا اس بات پہ کہ حسن تکلیف کے لیے تکلیف دینا یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر تکلیف اچھی ہوتی تو کافر کی جو ساری زندگی کافر رہا اس کو بھی آپ نے مکلف قرار دیا، دھرانا کہ اس کو ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ خداوند عالم کی ذات اگر چاہے تو انسان کو ثواب عطا فرما سکتی ہے، لذا درمیان میں تکلیف لے آنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ چیزیں واجب قرار دی جائیں اور کچھ چیزیں حرام قرار دی جائیں۔ اجابانو، تو اس سوال مقدر کا جواب انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا کہ تکلیف کے اندر جو جہت حسن ہے وہ صرف ثواب کے درپے کرنے کے لیے، یعنی انسان پہ تکالیف اس حوالے سے ڈالی گئیں تاکہ انسان ان تکالیف کے ذریعے ثواب کو حاصل کرے، اور یہ جو تعریض ہے یعنی ثواب کے لیے پیش کرنا ہے یہ مومن اور کافر کی نسبت عام ہے، لہذا مومن کو خداوند عالم ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن کافر کو چونکہ وہ حالت کفر میں مرتا ہے وہ اس ثواب کا استحقاق نہیں رکھ سکتا۔ میرا تعریض عمومی ہے، تعریض کا معنی ہے مقدم کرنا،
تعریض کا معنی ہے پیش کرنا. جس طرح اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو عرض کرتے ہیں، یعنی سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہر ایک کی مرضی آئے اور آپ سے خریدے. اس کے لفظ تعریض ذکر کیا جاتا ہے. پس تکلیف میں جو حسن کی جہت ہے وہ صرف اور صرف تعریض ہے ثواب کے لیے، نہ کہ خود ثواب. والتعریض عام بالنسبة للمؤمن والکافر. اس طرح یہ جو آپ نے ذکر کیا سوال کے اندر کہ خداوند عالم کی ذات ابتدا ہی سے ثواب دے سکتی ہے، تو فرماتے ہیں چونکہ بیان کیا کہ جو ثواب ہے اس ثواب کے اندر باعث استحقاق ہے، لہذا اگر خداوند عالم کی ذات ابتدا ہی سے کسی کو ثواب عطا فرمائے تو یہ عقلاء کے نزدیک کبھی ہے. لہذا کہتے ہیں کون الثواب مقدورا للہ ابتدا مسلم. اس بات کو ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات اگر چاہے تو بغیر تکلیف کے ابتدائی سے ثواب عطا فرما سکتی ہے، لیکن اس میں مشکل کیا ہے؟ لیکن یستحیل الابتداء به من غیر توسط التکلیف، تکلیف کے بغیر ابتدائی میں کسی کو ثواب دینا خداوند عالم کی ذات کے لیے محال ہے. کیوں محال ہے؟ لأنه مشتمل علی التعظیم، کیونکہ ثواب کے اندر تعظیم موجود ہے. والتعظیم من لا یستحق التعظیم، تعظیم کبھی نقلا، اور تعظیم کرنا اس کی کہ جو تعظیم کا مستحق نہیں، عقلاء کے نزدیک کبھی ہے. وقول المصنف فی تعریف الثواب، ثواب کی تعریف میں جناب مصنف المحلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہو، یہ جو ثواب ہے، النفع، یہ ایسا نفع ہے، المستحق، کہ جو انسان اس کا مستحق بنتا ہے، المقارن للتعظیم، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ساتھ ساتھ تعظیم بھی موجود ہے. ایسا استحقاق کہ جس کے اندر عزت بھی موجود ہے، تعظیم بھی موجود ہے. لذا فالنفع، لفظ نفع یہ جنس ہے، یشتمل الثواب، ثواب کو بھی مشتمل ہے، کو شامل ہے، تفضل کو بھی اور عوض کو بھی. پس لفظ نفع یہ جنس ہے، اس کے اندر ثواب بھی موجود ہے، اس کے اندر تفضل مہربانی موجود ہے، اس کے اندر عوض بھی موجود ہے. لیکن آگے اس کی فاصل ذکر کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ مستحق. فبقید المستحق خارج التفضل، یہ جو مستحق کی قید لگے گئی ہے اس قید سے تفضل نکل جاتا ہے، کیونکہ تفضل میں استحقاق کو نہیں دیکھا جاتا. وبقید المقارن، اور اس کے ساتھ جو مقارن کی قید لگی گئی ہے اس سے کیا ہے؟ عوض خارج ہو جاتا ہے. وبقید المقارن للتعظیم، کہ یہ نفع تعظیم کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس قید سے عوض خارج ہو جاتا ہے. بنابراین ثواب سے کیا مراد ہے؟ ثواب سے مراد ایسا نفع کہ اول اس کے اندر استحقاق ہو، نمبر دو یہ نفع تعظیم کے ساتھ ملا ہوا ہو تاکہ اسے تفضل اور عوض خارج ہو جائیں. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.